اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ تو سب سے پہلے آج کی اچھی بات، اور جیسا کہ میں نے تلبیہ پڑھی، اور ہماری آج کی اچھی بات ریلیٹڈ ہے حج کے آفاقی پیغام سے، یعنی کہ مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے۔ عازمین حج کی منی میں آمد کا سلسلہ جاری ہے اور ہر طرف ہی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد ہیں جہاں رنگ و نسل، امیر و غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور سب کا لباس ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، یعنی کہ اپنے رب کی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور حج کا تو شیرین بنیادی مقصد بھی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، اور ہمارا دین ہمیشہ سے مساوات انسانی کا عمل علم بردار رہا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج الوداع کے موقع پر ارشاد بھی فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، یعنی ایک مسلمہ قانون انہوں نے بنا دیا پوری دنیا کے لیے، رہتی اور دنیا آج کے آپ لیے۔ دیکھیں نا، مساجد میں ہمیں وہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے فواد، ماشاءاللہ ہمیں حج کے دوران یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، عمرے کے دوران ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، کوئی تفریق نہیں، ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، تفریق ہے تو کس بنیاد پہ؟ تفریق ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی آلہ ہے، کوئی عرفہ ہے، تو اس کی بنیاد ہے تقوی، یعنی سادہ سا اصول ہے کہ اگر آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو پھر آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اونچا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر آپ کو عمدہ بننا ہے، اچھا بننا ہے، اور اللہ کی نظر میں بہتر بننا ہے، تو اس کی ایک ہی بنیاد ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی بنیاد ہے صرف تقوی کے اوپر۔ اور دیکھیں نا فواد، آج اگر ہم اس دنیا کی بات کریں تو اس دنیا کو بھی مساوات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر فرد کو بغیر کسی تفریق کے برابر حقوق اور مواقع ملنے چاہیے۔ جب معاشرے میں سب کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع ملتے ہیں تو ہر شخص، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرتا ہے، کیونکہ اسے موقع ملتا ہے، اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اسے شامل کیا جاتا ہے، اور اسی جی بالکل قومی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ آپ بھی میرا خیال ہے یہی پوائنٹ ایڈ کرنا میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر سب کو برابری کے حقوق ملیں، مساوات ایک معاشرے میں قائم ہو، تو پھر اس سے قومیں بہت زیادہ ترقی کرتی ہیں۔ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اگر کسی کے ساتھ آپ سلوک ایسا روا رکھیں گے، کسی کے ساتھ اچھا یا کسی کے ساتھ برا، کسی کے ساتھ اپر لیول پر آپ نے سلوک کرنا ہے، کسی کے ساتھ بالکل ڈکلائن میں آپ چلے جائیں گے، تو اس طرح سے معاشرے نہیں چل سکتے، اس طرح سے قومیں بالکل بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو ایک بنیادی اصول بتایا ہے وہ یہی ہے کہ مساوات، یعنی سب کو ایکول مواقع فراہم کرنا، ایک دوسرے جو اپرچونٹیز ہیں وہ سب کو برابر دینا۔ جیسا کہ پہلے تقوی کی بنیاد پر آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان وہ بہتر ہے کہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو تقوی حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا جو اصول انہوں نے بنایا وہ مساوات کے اوپر بنایا ہے، یعنی مساوات کے بغیر، برابری کے بغیر تو دنیا کا کوئی معاشرہ آگے پروان چڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب انسانی حقوق کی دیکھیں نا، سنگین خلاف ورزی کی مثالیں ہمیں آئے روز بھارت سے آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے مساوات کی بات کی، تو ظاہر ہے ہم ناانصافیوں کا بھی اگر ذکر کریں، اب وہاں دیکھ لیں پڑوسی ہمارا اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ مظالم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے شیرین کہ دیکھیں دعوے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن وہاں پر آپ اقلیتوں کے حالات دیکھیں تو وہ بہت ہی ہوش ربا انکشافات ہمارے سامنے۔ میں بتاتی ہوں نا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر گرائے جاتے ہیں، ان کی املاک پر قبضے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے واقعات آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہی گناہ کر رہے ہیں وہ؟ اب لٹرلی اگر آپ دیکھیں گے نا، وہ اتنے ڈسٹربنگ ویژولز ہیں جو گلوبل میڈیا رپورٹ کرتا ہے، روح کام پڑتی ہے۔ اب انہی کے آپ دیکھیں گے پڑوسی، یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی، الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں پر فواد آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل یہاں پر ہمارے ساتھ مس کیتھرین بیٹھی تھی، انہوں نے خود یہ بات آن ایئر انڈورس کی کہ میں خود، چونکہ میرا تعلق مائنورٹی سے ہے، لیکن میں حلفاً یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ماشاءاللہ جتنا مجھے شامل کیا جاتا ہے یہاں کے تہواروں میں، انہوں نے صرف سما کی بات کی۔ تو یہی تو ہمارے پاکستان کی پہچان ہے کہ جہاں پر مائنورٹیز کو بھی بالکل وہی حقوق حاصل ہیں جو الحمدللہ ہم سب کو حقوق حاصل ہیں۔ تو
वही बात है ना कि मसावात के बगैर कोई भी मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता, परवान नहीं चढ़ सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात का प्रचार पूरी दुनिया के सामने करते हैं कि यहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ को हमारे बराबर के हुकूक़ फ़राहम किए जाते हैं, जैसा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया था कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को वही हुकूक़ दिए जाएँ जो मुसलमानों के हुकूक़ हैं। तो मसावात का उसूल ये तकाज़ा करता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं शिरीन, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जैसा कि हमने आपको बताया, अमीर हो या गरीब हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, सबके लिए कानून के पैमाने एक जैसे होने चाहिए। क्योंकि जो मसावात का माहौल है ना, वो ही नफ़रतों को मिटाकर जो भाईचारा, यकजहती और अमन को फ़रोग़ देता है। और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान में भी हमेशा इसी तरह भाईचारा रहे, अमन का क़याम रहे इंशाल्लाह ताला। भाईचारा होगा तो अमन का क़याम होगा। ये मुमकिन हो ही नहीं सकता कि अगर आपके यहाँ मुल्क में भाईचारा ना हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका मुल्क अमन की शमा जला दे। तो जल्दी से नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है। अगर कोई ख़बर सामने आएगी तो वो सिर्फ अच्छी होगी, बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी ख़राब मुआहदे नहीं करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। तफसील से हम आपको बताएंगे उनके बयान। बिल्कुल, अवाम के लिए अच्छी खबर भी आपको बताएंगे कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ रही है और बरतानवी और अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमतें 5% तक गिर गई। यानी कि मुआहदे की खबरें आ रही हैं तो बिल्कुल तेल की खबरों के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, जैसा कि आपके नाज़रीन इल्म में है कि इन दिनों चीन के दौरे पर हैं, जहाँ दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर आज़म बीजिंग पहुँच गए हैं, जहाँ वो चीनी सदर, वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। इहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के दौरे चीन का। और जी, मनासिक हज का आज से आगाज़ हो चुका है। आज़मीन हज की मिना आमद जारी है और हर तरफ खूबसूरत सदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं नाज़रीन। यानी कि मिना की जो खैमा बस्ती आबाद हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती, सबसे बड़ी खैमा बस्ती, इससे मुताल्लिक़ भी हम आज के प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमरीकी सदर का जो बयान सामने आया, बड़ा हौसला अफजा बयान है मौजूदा हालात को लेके, तो उसकी बात करते हैं। अमरीकी सदर ने मुआहदे तक ईरान की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। मुज़ाकरात कारों को जल्दबाजी ना करने का मशवरा दिया। अच्छा शिरीन, ऐसा लग रहा था कि जैसे सैटरडे की रात को ऐसा लग रहा था कि फौरी तौर पर ये मुआहदा हो जाएगा, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप वही बात है कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं। जेडी वेंस की जानिब से तो अप्रूवल दे दी गई थी, लेकिन बात आई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, तो वही बात है कि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल उन्होंने होने का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है। नहीं, लेकिन फवाद एक और मामला है। देखिए, कल हमारे पास जब मौजूद एनालिस्ट भी मौजूद थे तो वो यही गुफ्तगू कर रहे थे, जो आज से पहले भी हमारे प्रोग्राम में एनालिस्ट बात करते रहे, कि ये मामला इतना पेचीदा है क्योंकि बेसिक मामला यूरेनियम अफजूदगी का है, कुछ दीगर ज़ाहिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मैकेनिज्म का है कि उसका एक रेगुलेशन किस तरह से रहेगा। यही तो एक असल में डेडलॉक है। तो अब आपको क्विकली बताते हैं, जैसे कि आप विजुअल्स भी देख रहे हैं कि ईरानी कश्तियों पर हमले का एआई पोस्टर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। हिस्पानी ज़बान में अलविदा भी लिखा। कहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है। वो देखिए, आपको गुड न्यूज़ भी दे रहे हैं। हाँ, ईरान से ताल्लुकात ज़्यादा पेशेवराना और नतीजा खेज होते जा रहे हैं। यानी कि बिल्कुल, और अगर ये इंडिकेशंस उनकी तरफ से फवाद पहले नहीं थी, तो इट मीन्स कि चीज़ें बहुत हद तक पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा, बट हाँ, कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पर सिचुएशन स्टैंड स्टिल होती है। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो शिरीन सामने आई कि अमरीकी सदर का ये कहना कि अगर कोई खबर सामने आएगी तो वो सिर्फ अच्छी ही होगी। मैं कभी ख़राब मुआहदे नहीं करता, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और फिर वही बात जो हमेशा से वो दोहराते हैं, बराक ओबामा को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, डेमोक्रेट्स को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा ने जो एटमी मुआहदा किया था वो बिल्कुल बदतरीन था, हर चीज़ दुरुस्त अंदाज में तय करनी चाहिए है, किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि उनका जो किया हुआ मुआहदा है, तो मौरख जब उनके मुआहदे से मुताल्लिक़ लिखेगा, तारीख़दान जब लिखेगा, तो वो उसको अच्छा मुआहदा लिखे, चूँकि उसके ऊपर किसी किस्म की तनकीद ना हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं। उन्होंने ताउन पर मशरक़ वस्ता के अच्छा तमाम ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया है। गो के शिरीन बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, इस वजह से उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। हाँ, और सदर ट्रंप ने ईरानी सदर के जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी से मुतालिक बयान भी शेयर किया था।
تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو امریکی صدر کا سامنے آیا. اب جی امریکی صدر کا ایک اور معنی خیز پیغام اس حوالے سے بھی ناظرین کو بتاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاز پر نصب میزائل کی تصویر شیئر کر دی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویژول سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں, اور انہوں نے بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے یہ جو تصویر ہے میزائل پر اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ یہ تحریر کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے تھینک یو فار یور اٹینشن آن دس میٹر, یعنی کہ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ. کبھی کبھار وہ ایسی چیز چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے کہ guess now what's gonna happen next. تو یہ آپ اس ویژولز دیکھ سکتے ہیں. چلیں یہ تو ایک اچھی چیز ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات کیا ہوگا. what do you think, what's your analysis on this? thank you for your attention to this matter. ہاں لیکن چلیں اب چونکہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے, ہم اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں گے آگے چل کے, لیکن ابھی آپ کو بتا دیں کہ ہم 3 دن میں جوہری معاہدہ نہیں کر سکتے. ایک بار آبنائے ہرمز کھل جائے تو باقی امور ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو, چونکہ مارکو روبیو کی بڑی ایک اہمیت ہے, سیکرٹری خارجہ ہیں, اس وجہ سے ان کے بیان کو بڑا ویٹیج ملتا ہے. رپورٹ کے مطابق مارکو روبیو نے مرحلہ وار مذاکرات کا اندیا دے دیا ہے, یعنی کہ تکنیکی امور طے ہونے میں وقت لگے گا لیکن برسوں نہیں لگیں گے. یہ ان کی جانب سے ایک اچھی بات کی گئی ہے, یعنی کہ فوری یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن آبنائے یعنی یہ تو طے ہو گیا ہے شیرین کہ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کھولنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کے بعد جو باقی امور ہیں تسویہ طلب امور ہیں ان کے اوپر بعد میں بات چیت ہوگی. نیکسٹ مرحلے پر بات ہوگی جس میں اب ظاہر جو آپ نے کہا کہ ایٹمی پروگرام ہے, افزودہ یورینیم, یہی دو اہم بات ہے جس پر سنجیدہ بات چیت ہوگی مارکو روبیو کی جانب سے, یہ بھی کہا گیا ہے. تو آگے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر جب بھی امریکی موقف آتا ہے تو ہم آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھتے ہیں کہ ایران کا اس تمام صورتحال پر کیا ریاکشن ہے. تو دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. ایک بار پھر انڈورس کیا گیا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سپریم لیڈر کی اجازت اور ہم آہنگی سے ہوگا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم ملک کی عزت اور وقار کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. اور یہ دیکھیں نا شیرین, یہ ایرانی گورنمنٹ کا موقف آج سے نہیں ہے. آیت اللہ سید علی خامنائی شہید کی دور میں بھی ان کی جانب سے ایک فتویٰ دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم دنیا کو تباہی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے, ایٹمی بم ہم نے نہیں بنانا ہے, ہم نے یورینیم کو افزودہ کرنا ہے اپنی توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے. تو وہی بات کر رہے ہیں مسعود پزشکیان صاحب. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خطے میں عدم استحکام نہیں کرنا چاہتے. خطے میں اصل عدم استحکام پیدا کرنے والی قوت تو اسرائیل ہے جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل درآمد کر رہی ہے, اور یہ اب کھل کر یہ بات سامنے آ رہی ہے. ون پوائنٹ ہے کہ دیکھیں یہاں بھی انہوں نے کبھی بھی امریکہ کا ڈائریکٹ حوالہ سے پہلے بھی ظاہر ہے دے نو کہ ہو از the back force behind it. ظاہر ہے ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس یہی کیا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی معاملات طے پا جاتے ہیں تو ہمیشہ وہاں سے کوئی ایسی انسٹرکشن آتی ہے, وہاں سے کوئی ایسا ڈیڈ لاک آتا ہے کہ پھر چیزیں سٹینڈ ہو جاتی ہیں. صحیح معنوں میں اسپوائلر کا کردار اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اب جی ایران امریکہ معاہدے میں مزید چند دن لگ سکتے ہیں, CNN کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جب اتنی ٹاپ نوچ لیڈرشپ کی طرف سے بیانات آتے ہیں تو جو CNN اور جو اس طرح کے ادارے ہیں رائٹرز وغیرہ وہ انسائٹس بھی شیئر کرتے ہیں, تو ہم بھی ذرا خبر کو مکمل کرنے کے لیے وہ انسائٹس آپ تک لے آتے ہیں. تو معاہدے کا انحصار اس بات پر ہے کہ جی ایران دستاویزات کتنی جلدی تیار کرتا ہے. مفاہمتی یادداشت جنگ بندی آبنائے ہرمز کی بحالی سے متعلق ہے. یہ دیکھیں یہ 2-3 پوائنٹرز امریکی عہدیدار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق فریم ورک فراہم کرے گی اور حتمی معاہدے سے پہلے الفاظ اور شرائط پر مزید تبادلہ خیال جاری رہے گا. ذرائع یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں اور سپریم لیڈر تک پیغام رسانی معاہدے میں تاخیر کی وجہ ہے. ہاں جی, چونکہ سپریم لیڈر کی دیکھیں نا ان کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہے. جی جی ڈیفینیٹلی ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی رائے اس میں شامل کیے بغیر تو ایرانی گورنمنٹ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. پاسداران انقلاب ڈیفینیٹلی ان کا جو موقف ہے وہ سپریم لیڈر تک پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد
ही कोई चीज़ सामने आएगी। यानी ईरानी सुप्रीम लीडर खुफिया मकाम पर मौजूद है जहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है मुश्तबा ख़ामनाई साहब तक पैगामात पहुँचाने में वक्त लग रहा है। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो मुआहदा है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, वो मुआहदा अभी सामने नहीं आ रहा है। और इस मुआहदे की जैसे जैसे ख़बरें चली हैं शीरी, तो वैसे वैसे हम ये देख रहे हैं बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है ख़ाम तेल के हवाले से। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के कवी इम्कानात हैं और दुनिया की मईशत अब इसके ऊपर मुस्बत असरात पड़ना शुरू हो गए हैं। और हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। क्विकली ज़रा क्या रीसेंट स्टैट्स है वो भी आपसे शेयर करते हैं। बरतानवी खाम तेल की कीमत की बात कर लें, आपको बता दें कि $98.3 फी बैरल पर आ गई है। सही है। अमरीकी खाम तेल की कीमतों का जिक्र कर लें तो $91.7 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, वी रियली होप कि मामला इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अच्छी अच्छी खबरें आती रहें और इंशाल्लाह मुआहदा हो तो ये कीमतें और कम हो सकती हैं टुवर्ड्स एक्चुअल प्राइसेस। लेकिन जी और क्या होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है नाज़रीन। आज़मीन हज की मिना आमद का सिलसिला जारी है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो चुकी है और आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। मंगल को नमाज फजर के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। इसी हवाले से फवाद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो नाज़रीन को दिखाते हैं। हज सफ़र है मुशक्क़त का और जो इबादत तकलीफ़ में की जाए वो अल्लाह ताला को कितनी पसंद होती है हम और आप शायद ये सोच भी नहीं सकते। मनासिक हज का आगाज़ 8 ज़िलहज से होता है। आज़मीन एहराम बांधकर हज की नियत करके मिना के लिए रवाना होते हैं। 8 ज़िलहज की रात मिना में गुजारना होती है जहां दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होती है। 9 ज़िलहज को अरफात के लिए निकलना होता है। ये हज का सबसे बड़ा रुकन है जिसे वकूफ़ अरफा भी कहा जाता है। खुतबा हज होता है। दुनिया भर से लाखों हुज्जाज इकराम अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। फिर 9 ज़िलहज को ही सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाते हैं। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें जमात से पढ़ी जाती हैं और रात वहीं गुजारते हैं। 10 ज़िलहज को सुबह की सफ़ेदी फूटते ही हुज्जाज इकराम मिना वापस आ जाते हैं और रमीए जमरात करते हैं, यानी कि बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी की जाती है। फिर हुज्जाज इकराम सर मुंडवाते हैं और अपना एहराम खोल देते हैं। मकाम इब्राहीम की सीध में 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ अदा करते हैं, जिसके बाद हज के तवाफ़ के लिए सही की जाती है। 11 और 12 ज़िलहज को मिना जाकर ज़वाल के बाद तरतीब से तीनों शयातीन को 7-7 मरतबा कंकरियां मारी जाती हैं। हुज्जाज इकराम वापस बैतुल्लाह आकर तवाफ़े विदा करते हैं और यूं हज मुकम्मल हो जाता है। बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट फवाद, बड़े मुफस्सल अंदाज में आपने नाज़रीन को समझाया। तो जी मक्का क्लॉक टावर, अबराज अल बैत या जमजम टावर, जी हाँ, ये मुख्तलिफ नाम हैं उस बुलंदो बाला इमारत के जो खाने काबा से मुत्तसिल है और अपनी ऊंचाई की तर्ज तामीर की वजह से दुनिया में एक खास मकाम रखती है। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पर रहने का इत्तेफाक भी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक वाकई एक बड़े ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला अपने घर जब बुलाए तो चूँकि खाना काबा के सहन से बिल्कुल मुत्तसिल ये इमारत है, तो यहाँ के तो फिर जलवे ही अलग हैं, नज़ारे ही अलग हैं। और आजकल इन नज़ारों से खूब महसूस हो रही हैं हमारी नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान जो इस्लामी लैंडमार्क पर मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं। मक्का क्लॉक टावर की खुसूसियात उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ओवर टू यू सुमेरा। मक्का रॉयल क्लॉक टावर, जिसको अबराजुल बैत और जमजम टावर भी कहा जाता है, ये दुनिया की बुलंद तरीन और मशहूर तरीन क्लॉक टावर्स में इसका शुमार होता है। खाना काबा के बिल्कुल करीब है, मगर रॉयल कमीशन फॉर मक्का सिटी एंड होली साइट्स के अंडर ऑपरेट किया जाता है। इसकी खसूसियात ये हैं कि मस्जिदुल हराम और खाना काबा के करीब होने की वजह से लाखों हुज्जाज और मोतमरीन के लिए एक नुमायाँ अलामत की हैसियत भी रखता है और दुनिया भर में इसको एक इम्तियाजी खसूसियत ये भी
حاصل ہے کہ یہ دنیا کے بلند ترین ٹاورز میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی پہلے نمبر پر گردانا جاتا ہے۔ اس کی اہم معلومات کے حوالے سے بات کریں تو تعمیر کا آغاز 2004 میں ہوا، اس کو مکمل کیا گیا 2012 میں اور مجموعی اونچائی تقریباً 601 میٹر ہے۔ اس کی 120 منزلیں ہیں۔ مقام جو ہے اس کو مکہ مکرمہ سعودی عرب کا ایک نمایاں مقام دنیا کے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ اور مکہ کی اور سعودی عرب کی اپنی آرکائیول سائٹس میں اس کو بہت خصوصی حیثیت حاصل ہے، خاص طور پہ شاہی فرمان کے بعد جب اس میں خالص سونے سے بنا ہوا ہلال نصب کیا گیا اور وہاں بھی ایک جائے نماز جس کو مقامی زبان میں مصلی کہا جاتا ہے یا سجادہ کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر قائم کیا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس گھڑی کا ہر گھڑی کا قطر تقریباً 43 میٹر ہوتا ہے۔ گھڑی کے منٹ ہینڈ کی لمبائی تقریباً 23 میٹر ہے۔ رات کے وقت لاکھوں LED لائٹس سے اس کو روشن کیا جاتا ہے جو مکہ کے دور دراز علاقوں یہاں تک کہ زیدی علاقے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کی چھت پر آتے ہیں جہاں ہم اس وقت موجود ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حرم کا ایک انتہائی خوبصورت ویو آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی جو حرم کی جو توسیع کی گئی تھی وہ حصہ یہاں سے بہت واضح ہے، مگر اگر نیچے دیکھا جائے تو یہ خانہ کعبہ کا کہیں سے بھی پہلا بہت بلند ترین ویو ہے اور اس کو دنیا بہت پسند کرتی ہے۔ اندر موجود سہولیات میں بھی اگر بات کی جائے تو ابراج البیت کمپلیکس میں 5 اسٹار ہوٹلز، شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس، پریئر ہال، آبزرویشن ڈیک، کلاک ٹاور میوزیم، فلکیات اور قمری مشاہدہ مراکز بھی موجود ہیں۔ مذہبی اور روحانی اہمیت اس کی یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے دوران لاکھوں زائرین یہاں صرف اس منظر کو دیکھنے کے لیے قیام کرتے ہیں اور بہت ہائی ریٹس پر بھی یہاں پر موجود ہوٹلز کے کمرے بک کیے جاتے ہیں۔ گھڑی نماز کے اوقات میں نشاندہی بھی کرتی ہے اور جب بھی عید الفطر، رمضان المبارک کا چاند، ذی الحج کا چاند یا کسی اسلامی مہینے کا چاند ہوتا ہے، خاص طور پہ عیدین کا، تو اس برج سے خاص روشنیاں خارج کی جاتی ہیں جو کہ پوری دنیا میں دیکھنے والوں کو بہت محظوظ کرتی ہیں۔ یہ سعودی عرب کی سب سے بلند عمارت ہے۔ اس کا کلاک فیس لندن کے بگ بین سے کئی گنا بڑا ہے جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل کلاک ٹاور کا سب سے اوپری حصہ ہے۔ اس کے منٹ ہینڈز اور سیکنڈ ہینڈز بھی یہاں سے نظر آ سکتے ہیں اور بڑے یہاں پر یہ جالی اس لیے لگائی گئی ہے جو لوگوں کے لیے ایک حفاظتی حصار کا کام کرتی ہے۔ تو یہ کلاک ٹاور ہے یہاں سے اور کلاک ٹاور کے اس حصے پر آنے کے لیے ایک رقم بھی ادا کی جاتی ہے وزٹرز کی طرف سے جو آتے ہیں اور یہاں سے حرم کا بلند ترین ویو اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنی عبادات میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ تو کتنی شاندار رپورٹنگ کی ہے سمیرہ خان نے، اور سمیرہ چونکہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی یہ صحیح اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اور جی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین راکٹ زمین کے مدار کے گرد کامیاب آزمائشی پرواز کے بعد واپس اترتے ہوئے بہت بڑے آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ 22 مئی کی شب ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے اسٹار شپ کی 12ویں آزمائشی پرواز کا تجربہ کیا تھا جو ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا اور راکٹ کو کامیابی سے لانچ کیا، مگر جب راکٹ واپس لینڈ کر رہا تھا تو بحر ہند میں اترنے سے قبل تباہ ہو گئے۔ کچھ ویجولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے، الحمدللہ عازمین حج کی منا آمد کا سلسلہ جاری ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہو چکی ہے اور عازمین آج رات منا میں قیام کریں گے۔ منگل یعنی کہ کل نماز فجر کے بعد میدان عرفات وہ روانہ ہوں گے جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا اور خطبہ حج یہاں پر عرفات کے میدان میں دیا جائے گا مسجد نمرہ میں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جڑی ظاہر ہے ایک اور فریضہ جو ہم ادا کرتے ہیں قربانی کا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ناظرین کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات اور انا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا درس ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی شیرین، اور مفتی نفیس قدوسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قربانی انسان کے اندر ایثار، محبت اور دوسروں کا درد محسوس کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تو سنیے کہ مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ بالکل، تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اس کا فلسفہ قربانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو واجب کیا ہے وہ اپنے خلیل کی یاد میں کیا ہے، اور خلیل کی یاد میں کیا ہے بہت بڑی آزمائش ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔
قرآن کہتا ہے ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ اشیاء خورد و نوش تک سے، اور قحط سالی کا دورہ ہو جائے اس سے بھی آزماتے ہیں کہ دیکھیں کتنا صبر کرتا ہے. اور بس کیا چیز ہے؟ خوشخبری ہے ان صابروں کے لیے جو مصیبت کے وقت مصیبت کو برداشت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. یہ جذبہ حیوانیت نہیں، یہ جذبہ ہے ملکوتیت ہے. یہ جذبہ ایک مومن کا جذبہ ہے جس کے اوپر ہم کو گامزن ہو کر، جس پر ہمیں باقاعدہ عامل ہو کر اللہ کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں وہ ذریعہ جہاں اللہ کے تک پہنچنا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ سیدھا راستہ صراط مستقیم کا جس کا درس حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہمیں اس پر ہی قائم رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. اس کا کرم، اس کا رحم، اس کا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر نازل ہو. بس یہی فلسفہ قربانی ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو مفتی صاحب نے بڑی شاندار الفاظ میں ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے قربانی، تو قربانی کے جانوروں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. تو چلیے جی، ویسے تو سال میں 2 بار ایسے مواقع آتے ہیں شیرین کے جب ہاں جی سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن 139 سال بعد یہ ناظرین پہلا موقع ہے کہ جب سورج عید الاضحیٰ کے دن خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا. سعودی حکام کے مطابق عید الاضحیٰ پر سورج عمودی پوزیشن میں ہونے کے باوجود یہ ایک اچھی بات ہے شیرین کے ہیٹ ویو کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، چونکہ ایک بڑی تعداد میں حجاج اکرام دیکھیں نا کتنے شاندار مناظر ہیں. حجاج اکرام کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود ہوں گے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہیٹ ویو کا کسی قسم کا کوئی خطرہ اس سلسلے میں نہیں ہے. اور جی آج کل جو ہر جگہ آواز ہے چلو چلو مویشی منڈی چلو، وہی آواز ہم بھی لگاتے ہیں، آپ لوگ مویشی منڈی لیے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ویسے فواد آپ نے لے لیا قربانی کا جانور؟ جی الحمدللہ میں نے قربانی کا جانور لے لیا ہے. بس سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. گوشت آ جانا چاہیے پھر آئے گا بالکل آئے گا. تو جی عید قربان میں صرف 2 دن، اس میں ایک کامنٹ بھی لے لینا، آپ نے تنگ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ میں جو قربانی کرتا ہوں میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فریزرز کو نہ بھرے جائے. کیا بات ہے، اپنے فریزر کو آپ نہ بھریں تو جن کے قربانی نہیں ہوئی تو قربانی کے فلسفے کے مطابق ان کے گوشت تقسیم کیا جائے. میں تو اس اصول پہ عمل کرتا ہوں. بہت اچھا میسج ہے اور میں تو بالکل اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں آپ کی کہ لوگوں کو اصل میں یہی چاہیے کہ اصل قربانی کا درس تو یہی ہے نا کہ آپ نے دوسروں کے لیے قربانی کرنی ہے، اپنے فریزر نہیں بھرنے، فریزر کے لیے نہیں کرنی ہے قربانی. لیکن آپ چاہیں تو آپ برین مسالہ مجھے پکوا کے بھجوا دیجیے گا. ضرور یہ آن ریکارڈ آپ آئیے گا گھر پہ، آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ. تو جی عید قربان میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں. اب جی مویشی منڈی میں من پسند جانور خریدنے والوں کا جو رش ہے وہ بڑھنے لگا ہے. اسلام آباد کی مویشی منڈی میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آنے والے چھوٹے قد کے بیل کی خوبصورتی کے کافی زیادہ چرچے ہیں. تو عمر آصف نے رپورٹ تیار کی ہے، ہم مل کر دیکھتے ہیں. اسلام آباد میں شکریال کے مقام پر سجی مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور، شہری بھی جوک در جوک پہنچنے لگے. جانوروں کی سجاوٹ بھی سب سے الگ. ڈی آئی خان سے آنے والا پہاڑی نسل کا بیل سب کی توجہ کا مرکز. قد چھوٹا مگر وزن میں کوئی کمی نہیں. ان کا بس بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ ان کی صحت اچھی ہو. ان کا سائز ان سے بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹے بھی سائز کے ہوتے ہیں، تقریباً 2.5 من ہوتا ہے. شہری کہتے ہیں اس بار قربانی کے جانوروں کی قیمتیں 2 گنا ہو چکی ہیں. قربانی کرنا اب مڈل کلاس طبقے کے بس سے باہر ہو گیا. بیوپاری ہیں وہ جو ہے نا جو ریٹ مقرر کر کے آتے ہیں اس سے کم وہ دیتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں اگر نہ بھی بکے تو انہوں نے واپس لے کے جانا ہے. تقریباً آپ کہہ لیں کہ 70-80% ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں. بقول ان کا کہ جی ہر چیز بڑھ چکی ہے، چارہ مہنگا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہے، یہاں رہنے کا ان کا خرچہ زیادہ ہے، جانوروں کا خرچہ زیادہ ہے. دوسری جانب بیوپاریوں کا شکوہ ہے کہ وہ اپنا نقصان کر کے جانور بیچ رہے ہیں. خرچہ پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا. جتنا بھی ریٹ کم کرتے ہیں، جتنا بھی کم کرتے ہیں، گاہک بولتا ہے 3 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ. بیڑا کالا بیچا ہے 3,22,000، یہ سن نقصان آیا 20,000 روپیہ اسا دے دیتا ہے. بس ساڈی مجبوری ہے. جانور مہنگے ہیں یا سستے، قیمتوں سے بے پرواہ بچہ پارٹی نے پہلے سے ہی قربانی کے مویشیوں کو گھمانے پھرانے کی منصوبہ بندی کر لی.
لے کے جاؤں گا پھر گھر، اس کا خیال رکھوں گا، کھانا پینا دوں گا، دوستوں کے ساتھ گھوموں گا۔ خریداروں کو امید ہے کہ آخری روز میں جانوروں کے دام گریں گے، جبکہ بیوپاری بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا سودا آخری دنوں میں ہی ہوگا۔ کیمرہ مین عثمان چیمہ کے ساتھ عمر آصف، سماع اسلام آباد۔ تو جناب، فیصل آباد کی مویشی منڈی میں رستم نامی بکرا خریداروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بھاری بھرکم بکرے کی ڈیمانڈ ہے پورے 5 لاکھ روپے، بیل کے برابر ہے۔ ہاں جی، اس سے بھی زیادہ ہے بلکہ۔ تو ہم چاہیں گے کہ ذرا جی دیکھیں کہ یہ بکرا کیسا ہے، چونکہ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ نمائندہ سما نعیم قیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم، ذرا دکھائیے کہ 5 لاکھ روپے کا بکرا آخر کیسا ہے؟ جی دیکھیں، فیصل آباد کی نیامونا کیٹل مارکیٹ میں رحیم یار خان کے رستم کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ مکھی چینا نسل کا یہ بکرا ہے اور 4 فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہے اور 5 سے 5.5 فٹ لمبا یہ بکرا ہے۔ تقریباً 5 من اس کا وزن ہے۔ تو اس کے جو مالک ہیں سلیم میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کیا اس کو کھلاتے ہیں اور کتنی ان کی ڈیمانڈ ہے۔ بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے جی، چنے، دودھ، گھی اور ہاتھ سے گھاس کھاتا ہے۔ 2.5 سال اس کی خدمت کی ہے، 5 سے کم نہیں ہے، فائنل اس کا 5 ہے جی۔ 5 من ہی اس کا وزن ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 لاکھ میں ہی یہ دیں گے۔ خریداروں کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے تو اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ ان کے مطابق قیمت شاید کچھ زیادہ ہے، تو دیکھتے ہیں اب کون اس کو خریدتا ہے اور خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ جی، تو نعیم قیصر ہمیں دکھا رہے تھے، اور واقعی یہ 5 لاکھ روپے تو اس کے بالکل بنتے ہیں۔ شاندار جانور تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک مقابلہ جاری ہے جانوروں کے درمیان، تو اس پہ ماشاءاللہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ سکھر کی مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک جانور وہاں بھی ہے جی۔ سکھر کی مویشی منڈی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ بہاولپور کا گلابی بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تو منڈی میں موجود ہیں سما کے نمائندے جمیل مغل، اور ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں، یہ بیل زیادہ بڑا ہے یا پھر وہ بکرا زیادہ بڑا تھا؟ سکھر میں بھی مویشی منڈی سج گئی ہے۔ سکھر کی مویشی منڈی میں پنجاب سے، بلوچستان سے اور دیگر علاقوں سے خوبصورت جانور لائے گئے ہیں۔ خاص طور پر جو ہے پنجاب کی ساہیوال کے علاقہ جو ہے وہاں سے بڑی خوبصورت گائے اور بیل لائی گئی ہیں۔ میرے پاس ایک بیل موجود ہے، خوبصورت بیل ہے، یہاں پہ سودا بھی چل رہا ہے۔ بات کرتے ہیں مالک سے۔ آپ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ 12 لاکھ روپے۔ تو اب تک کتنے پیسے لگے ہیں؟ بس کوئی لگا رہا ہے 7 لگا رہا ہے، کوئی 8 لگا رہا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں آیا ابھی تک۔ آپ بیل لینے آئے ہیں، کیا پیسے لگائے ہیں آپ نے؟ کیا میں نے حاجی صاحب کو کہا ہے کہ مجھ سے 8 لاکھ روپے اس کے لے لیں۔ حاجی صاحب 12 لاکھ سے کم کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ اتنا مہنگا تو نہیں ہے جانور ابھی 12 لاکھ کا۔ آپ 12 لاکھ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ سب دیکھ لو کیسی محنت ہے میری، کیسا بنا ہوا ہے، کتنے اس کے ساتھ میں ہم نے وہ کری ہوئی ہے جستجو۔ مال دیکھ لو، مہنگا لے کے پالا ہوا، 7 لاکھ کا تو ہمارا خریدا ہوا 1 سال ہو گیا۔ جی بالکل، پورا 1 سال بیل پالا ہے اور اس کے جب تک ہمیں پیسے پورے نہیں ملیں گے اس وقت تک بیل جو ہے فروخت نہیں کریں گے۔ جی ویسے 12 لاکھ روپے شیرین تھوڑے سے زیادہ ہیں، لیکن چونکہ یہ سال بھر کی محنت ہوتی ہے، بلکہ سال سے بھی زیادہ محنت ہوتی ہے، تو تھوڑا سا جسٹیفائی اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ مہنگائی کا ریشو اگر دیکھیں۔ بیوپاری بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی تو چیزیں مہنگی ہوئی ہے نا، جو بھی اس کی خوراک ہے، ظاہر سی بات ہے آج کل وہ سستا تو رہا نہیں ہے، مہنگائی کا تو امپیکٹ پڑا ہے۔ دیکھیں، مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ بھی بدل رہا ہے، چونکہ اب قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال میں لڑکیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ جی جناب، کہتے تھے نا صنف نازک آپ کہتے تھے، اب صنف آہن ہیں وہ لڑکیاں۔ اور جی ایک اور صنف آہن فروا علی ہمیں ملوا رہی ہیں کراچی کی لائبہ سے، جو بڑی محبت اور لگن سے اپنے بیل کے نخرے اٹھا رہی ہیں۔ ویسے میں نے تو نہیں کبھی بھی ایکسپیرینس کیا، اضافہ کر لیجئے گا چونکہ زمانہ بدل رہا ہے۔ جی 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 بالکل۔ اکثر آپ نے لڑکوں کو تو دیکھا ہوگا اپنے قربانی کے جانوروں کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن کراچی میں اب لڑکیاں بھی لڑکوں سے پیچھے نہیں۔ قربانی کے جانوروں کا خوب خیال رکھا جا رہا ہے، ان کو کھلایا پلایا جا رہا ہے اور ان کی خوب خدمت کی جا رہی ہے۔ یہ بچپن کا ہی شوق ہے، جب اپنی گائیں آتی تھی تو اور کریز ہو جاتا تھا۔ میری ہی وجہ سے گھر پہ جلدی گائیں آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اٹھ کے آنا ہے تو دیکھنا ضروری ہے کیا کر رہا ہے۔ 10 سے 15 منٹ بیٹھوں گی، باتیں کروں گی، پھر جاؤں گی، پھر آؤں گی، آنا جانا لگا ہی رہتا ہے میرا۔ اس کو کھانے میں بھوسا ہو گیا، کٹی ہو گئی، چنا اٹی مکس کر کے اس کو پورا اس کا کھانا بنتا ہے، 2 ٹائم کا اس کا فل کھانا بنتا ہے۔ اس کا نام میں نے رکھا ہے پانڈا، اور اس کو
अगर थोड़ा सा डांट दो ना फ़ौरन नाराज़ हो जाता है, तो उसको मनाना भी पड़ता है। बस नखरे लाइबा सिर्फ इसी के उठाती हो, तो अब बस इसी के ही उठाने नखरे। ये जब आया था ये बहुत बितका हुआ था, ये किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। आज इसको मोहब्बत मिली है तो आज ये काबू में भी, आज हमें भी प्यार कर रहा है, हम इसको प्यार कर रहे हैं, तो ये इनको प्यार दोगे, ये प्यार की ज़बान समझते हैं। आप अगर इसको प्यार दोगे ना, वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। मैं तो कहती हूँ बहुत खिदमत करनी चाहिए। मैं कहती हूँ कुछ लोग होते हैं जो दिखावे के लिए करते हैं, मैं कहती हूँ दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, दिल से करनी चाहिए। कराची से ये खूबसूरत मंजर है जो मोहब्बत और एहसास का पैगाम दे रहा है। लाइबा अपनी गाय के खूब नखरे उठा रही हैं और ये पैगाम दे रही हैं कि कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करना फ़र्ज़ है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ फरवाली, समा, कराची। तो देखें ना शिरीन, ये है कुर्बानी की असल रूह के पहले जानवर को पालना, उसके साथ उनसियत हो जाना और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना। वाकई ये एक सही मानों में कुर्बानी है। कंपैरेटिवली जो लोग एक दिन पहले या 2 दिन पहले जानवर लेकर आ जाते हैं, उनके साथ इतना उनका ताल्लुक़ नहीं बन पाता, लेकिन ये वाकई इसमें कोई शक नहीं कि असल कुर्बानी यही है। बिल्कुल। और जी मुल्तान में कुर्बानी के जानवरों की देखभाल जारी है, ये भी बहुत अहम पहलू है। आपने जानवरों से उस कुर्बत की बात की तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उनका ख्याल भी रखें, क्योंकि अल्लाह के मेहमान है वो, गर्मी तकलीफ से ना पहुंचाएं। अब गर्मी से बचाव के लिए लोग अपने जानवरों को सर्विस स्टेशन पर ठंडे पानी से नहला रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन, बताइए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान आने में कुछ रोज़ बाकी रह गए हैं और मुल्तान में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जिन लोगों ने कुर्बानी के जानवर खरीद लिए हैं उन्होंने अब सर्विस स्टेशन का रुख कर लिया, क्योंकि मुल्तान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा और जानवरों को यहाँ पर नहलाया जा रहा है और उनकी सफाई की जा रही है ताकि जो ईद कुर्बान का जानवर है वो खूबसूरत नजर आ सके। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने जानवर को यहाँ पर लेकर आए। सर ये बता दें, अपने जानवर को आप यहाँ लेकर आए, इसको नहला रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जी, मुल्तान में हमारे बड़ी मशहूर गर्मी है जिसकी वजह से ना, जिसके बायस हम जानवरों को नहलाना मजबूरी बन गई है। सर्विस पंप पे लेकर आए हैं क्योंकि जानवर तकरीबन कोई काफ़ी ज़्यादा जानवर है जो सर्विस पंप पे नहा सकते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इसकी इस तरह केयर करते हैं जैसे अपने बच्चों की करते हैं केयर। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इन जानवरों की खूब खिदमतें भी की जा रही हैं। सर्विस स्टेशन पर रश भी लगा हुआ है और फ़ी जानवर यहाँ से 800 रुपये वसूल किए जा रहे हैं जानवरों को नहलाने के लिए और काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ भी रहे हैं और फिर जानवरों को यहाँ पर नहला रहे हैं। जी मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुर्बानी तो है ही हज के इवेंट के साथ, और ऐसे में मनासिक हज के हवाले से आपको बता दें जिसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने पाकिस्तानी आज़मीन से मुलाकात की है और सहूलियात का उन्होंने जायज़ा लिया है। आज़मीन हज की मिना रवानगी के मौके पर वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर जनाब सरदार यूसुफ ने पाकिस्तानी आज़मीन हज को फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दामात किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी वफ़द ने मुख्तलिफ हज कैंपों का दौरा किया है, जहां बेशतर आज़मीन ने वज़ारत मजहबी उमूर की जानिब से किए गए इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। आज़मीन हज ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए। नाज़रीन, कराची के नौजवानों में दिल के दौरे के बढ़ते हुए केसेस, ऐसे में तिब्बी माहिरीन तशवीश में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो गए हैं। ये ख़तरनाक रुझान, इसकी वजूहात जानने के लिए निजी अस्पताल ने रिसर्च शुरू कर दी है। आखिर नौजवान दिल के अमराज का शिकार क्यों हो रहे हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? समा के नुमाइंदे हामिद रहमान ने माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर सलीम वीरानी से गुफ्तगू की है। आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं। हमारे यहाँ 10 से 15% हार्ट अटैक जो होते हैं वो 40 साल की उम्र से पहले ही हो जाते हैं। वो चीज़ें मालूम करें कि जो कि इतने यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक्स कॉज करती हैं। तो इसकी वजह से हमने ये 4000 लोगों को इनरोल किया है इस स्टडी के अंदर। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस तरीके की स्टडी हो रही है। इसमें हम जो ट्रेडिशनल जो हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं ना कि जी डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग हो गई, वो चीज़ें तो इंक्लूडेड हैं ही हैं, मगर उसके अलावा ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे जीन्स होते हैं, हमारी जो जेनेटिक्स होती हैं, वो कैसे हार्ट अटैक्स कॉज करेंगी। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 25% हार्ट अटैक जो होते हैं वो एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से होते हैं। तो उसका रोल हमारे पाकिस्तान में, हमारे सिंध के सूबे में क्या है? घरों के अंदर जो हम बायोमास यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, या कुछ जो बहुत ठंडे एरिया होते हैं वहाँ हीटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं,
وہ بھی ہماری ہیلتھ کو خراب کرتے ہیں. تو اس کا ایکچولی اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے ہارٹ اٹیکس کاز کرنے کے لیے؟ ان 4000 لوگوں کو جن کو انرول کر رہے ہیں انشاءاللہ تقریباً 10 سے 20 سال فالو بھی کریں گے آگے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا چیزیں آگے ڈیولپ ہو رہی ہیں. ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ایکچولی سب سے کم ہے دنیا میں, سب سے زیادہ ڈائبٹیز جو ہے سو پاکستان میں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اگر ہم کہیں بھی واک کرنا چاہیں تو واک نہیں کر پاتے کیونکہ گڑھے بنے ہوئے ہیں. باہر نکلتے ہیں واک کرنے کے لیے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جناب کوئی ہمارا موبائل سنیچ نہ کر لے. کراچی میں آن اے گڈ ڈے, ایک اچھے دن, تقریباً اس سے 12 سے 15 ٹائم اپر لمٹ آف نارمل سے بھی زیادہ ہماری ایئر کوالٹی ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر ایک ملک کے طور پہ کام کرنا ہوگا کہ ہمارے جو جوان ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, ان کی جو ہارٹ کی ہیلتھ ہے وہ امپروو ہو. اور جی کراچی میں رائل میمن لیگ کی افتتاحی تقریب, فرنچائز ٹیموں کی نیلامی بھی ہوئی. تقریب میں سابق قومی کرکٹرز, معروف کاروباری شخصیات اور سپورٹس آرگنائزرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ٹیموں کی بولی میں دلچسپی کا اظہار بھی کیا. منتظمین کے مطابق لیگ میں 6 مختلف فرنچائز ٹیمیں حصہ لیں گی. پہلی مرتبہ میمن کرکٹ میں حقیقی مالی بنیادوں پر پلیئر آکشن متعارف کرایا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے شیرین, اور انتظامیہ کے مطابق T20 فارمیٹ پر مبنی یہ لیگ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اجازت کے بعد منعقد کی جا رہی ہے. بہت بڑی بات ہے, جس کا مقصد نوجوان اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. رائل میمن لیگ اور میمن پلاٹینم اسپانسر ایٹ واٹر کے درمیان 3 سالہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے ہیں اس موقع پر. اور جی کوئٹہ میں پہلی بار پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سنسنی خیز مقابلے ہوئے. نوجوان فائٹرز نے شاندار کھیل اور بھرپور مہارت کا مظاہرہ کیا. بالکل, نور العارفین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, کوئکلی آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. کوئٹہ میں پہلی بار مکسڈ مارشل آرٹس کا بڑا ایونٹ سج گیا. بلوچستان, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت ملک بھر سے 70 سے زائد کھلاڑیوں نے مقابلوں میں حصہ لیا. مقابلوں کے دوران فائٹرز نے پنچز, ککس اور مختلف تکنیکوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا, جبکہ شائقین کی بڑی تعداد نے بھی دلچسپ مقابلوں سے خوب لطف اٹھایا. میں انٹرنیشنل نیشنل پلیئر ہوں, میں الحمدللہ جیت گیا تھا اور بھی 6-0 ایک ریکارڈ ہے. اس میں اچھے پلیئر ہمارے سامنے آئیں گے. باہر سے جو پلیئر آئے ہیں اس میں ہمیں اسٹیمنا کا پتہ چل جاتا ہے, فائٹر کا پتہ چلتا ہے. منتظمین کہتے ہیں ایونٹ کا مقصد بلوچستان میں مکسڈ مارشل آرٹس کو فروغ دینا اور مقامی کھلاڑیوں کو قومی سطح کے پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے تاکہ نوجوان اپنی صلاحیتیں منوا سکیں. امید ہے بلوچستان کے پلیئر اور بلوچستان کے عوام کے ہمارے صوبے سے انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول تک بھی پلیئر جا سکتے ہیں. کھلاڑیوں کا کہنا ہے کوئٹہ میں اس نوعیت کے مقابلوں کا انعقاد خوش آئند ہے, جس سے نوجوان ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع ملے گا اور انہیں ملک کے دیگر صوبوں کے کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہوگا. کیمرامین ظفر بلوچ کے ساتھ نور العارفین, سما, کوئٹہ. تو جناب خیبر پختونخوا میں زراعت کے شعبے میں پہلی مرتبہ جدید DNA فنگر پرنٹنگ ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی ہے. مینگورہ میں قائم جدید لیبارٹری اب نئی زرعی اقسام کی عالمی سطح پر رجسٹریشن اور شناخت میں اہم کردار ادا کرے گی. سید شہاب الدین کی رپورٹ. زرعی تحقیقی ادارہ مینگورہ میں قائم یہ جدید لیبارٹری صوبے کی پہلی DNA فنگر پرنٹ سہولت ہے, جہاں پھلوں, سبزیوں اور دیگر زرعی اجناس کے پتوں سے جینیاتی تجزیہ کیا جاتا ہے. ماہرین کے مطابق اس عمل سے نئی اقسام کی اصل شناخت, معیار اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کا تعین ممکن ہوگا. FSCRD جو کہ فیوٹر لیک ادارہ ہے, اس کی جانب سے یہ قانون بنا ہے کہ جو بھی ویرائٹیز KP میں رجسٹر ہوں گی, نئی ویرائٹیز فارمر کے کلٹیویشن سے پہلے جو بھی ایک رجسٹریشن کا عمل ہوتا ہے اس کا, تو اس رجسٹریشن کے عمل میں یہ اب انہوں نے لازمی قرار دیا ہے کہ جو بھی ویرائٹیز نئی آئیں گی ان کا DNA فنگر پرنٹنگ لازمی ہوگا. اس جدید نظام سے کسانوں کو معیاری بیجوں کی فراہمی, زرعی بیماریوں کی بروقت تشخیص اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں مدد ملے گی, جبکہ صوبے میں زرعی تحقیق کے نئے دور کا آغاز بھی ہوگا. یہ لیب جو ہے یہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو اس وجہ سے ہم نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ ہماری ایگریکلچر جو ہے کم از کم یہ اس میں کافی امپرومنٹ آ جائے اور ہم ایسی ویرائٹی ڈیولپ کریں جو اس علاقے میں خوشحالی کا سبب بنے. جدید سائنسی سہولیات سے آراستہ یہ لیبارٹری زراعت کے میدان میں ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے, جو مستقبل میں کسانوں, محققین اور زرعی معیشت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی. کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین, سما, سوات. بھائی ہمارا تو فیوریٹ سیگمنٹ
ثقافت کے رنگ سما کے ساتھ. تو پشاور کی مسجد محبت خان مغلیہ طرز تعمیر کا ایک لازوال شاہکار ہے. جی ہاں، اس کے بلند مینار ہیں، خوبصورت گنبد ہے، نفیس کاشیکاری اور سفید سنگ مرمر سے مزین فرش آج بھی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے. کس نے رپورٹ تیار کی؟ عرفان موسیٰ زئی نے. اندرون شہر پشاور کے قلب میں واقع مسجد محبت خان صدیوں پر محیط تاریخ اپنے اندر سموئے کڑی ہے. مغلیہ دور کے یہ عظیم الشان مسجد سن 1630 میں تعمیر کی گئی، جسے اس وقت کے گورنر نواب محبت خان کے نام سے منسوب کیا گیا. اپنی دلکش طرز تعمیر، بلند و بالا میناروں اور حسین گنبدوں کے باعث یہ مسجد آج بھی پشاور کی پہچان سمجھی جاتی ہے. پاکستان میں تاریخی عمارتیں تو بہت زیادہ ہیں. زیادہ تر ہم تاریخی عمارات کو دیکھتے ہیں کہ وہ فوٹو سیشن کے لیے رہ گئی ہیں، لیکن اگر آپ اس مسجد میں آئیں تو ماشاءاللہ اس کی ہر ایک نماز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تعداد آپ کو ہزاروں میں ملے گی. مسجد کی دیواروں، محرابوں اور گنبدوں پر کی گئی نفیس کاشی کاری اور باریک نقش و نگار فن تعمیر کا شہکار محسوس ہوتی ہے. سفید سنگ مرمر سے بنا خوبصورت فرش گرمی کے موسم میں بھی نمازیوں کو ٹھنڈک اور روحانی سکون کا احساس دلاتا ہے. تقریباً 35 میٹر لمبا اور 30 میٹر چوڑا کشادہ صحن جس کے درمیان وضو کا خوبصورت تالاب قائم ہے، مسجد کے حسن کو مزید دوبالا کر دیتا ہے. مسجد کے اندر اور باہر موجود خوبصورتی، توازن اور تاریخی عظمت ہر آنے والوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی. صبح سے لے کے شام تک یہاں پہ فارنرز آتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں، اور الحمدللہ انہیں یہاں سے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور انشاءاللہ اسی کی طرف گامزن ہے. تو الحمدللہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تاریخی مسجد محبت خان کے حوالے سے ہیں، جس پر خیبر پختونخوا اور پاکستان کے لوگ فخر بھی کرتے ہیں اور اس مسجد کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ موسموں کی سختیاں اور حالات کی تبدیلیاں بھی اس تاریخی ورثے کی عظمت کو ماند نہ کر سکی. مسجد محبت خان آج بھی مغلیہ فن تعمیر، مذہبی عقیدت اور تاریخی اہمیت کی ایک زندہ علامت کے طور پر موجود ہے. سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی تاریخی مسجد محبت خان مغلیہ طرز تعمیر اور خوبصورتی کے باعث آج بھی اپنی مثال آپ ہے. کیمرامین مہران منیر کے ساتھ عرفان موسیٰ زئی، سما، پشاور. کیا خوبصورتی، نظریں ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہٹی. اور مسجد محبت خان کی سیر کے بعد تو آپ یقین کریں کہ مزہ ہی آ گیا.